میری بات کا مطلب یہ تھا پیغمبروں کی وراثت کو پیغمبر سنبھالتے تھے، لیکن جب ختم نبوت کا دور آیا تو پیغمبر کی وراثت کو امت کی قیادت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں دی۔ یہ ہے پیغمبر کے خلفاء کا جاری رہنا، یہ ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا جاری رہنا، حضور کی شریعت کا جاری رہنا۔ یوں حضور کی خلافت چلے گی، یوں نیابت چلے گی۔ پھر خلفاء کئی ہیں، خلافت راشدہ بھی ہے، خلافت عادلہ بھی ہے۔ خلافت راشدہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور امام حسن رضی اللہ عنہم تک ختم ہے، اور اس کے بعد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا دور خلافت عادلہ کہلاتا ہے۔ آپ کہیں گے فرق کیوں ہے؟ وہ خلافت راشدہ، یہ خلافت عادلہ، فرق کیوں ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب وہ ہے جو بغض والے ذہن کا جواب ہے، اور ایک جواب وہ ہے جو محبت والے ذہن کا جواب ہے۔ جن نے پیغمبر کی جماعت سے محبت رکھی ہے ان کا جواب قرآن و سنت والا، اور جو پیغمبر کی جماعت کو دیکھ کر یوں جل جاتے ہیں جیسے کوئلہ آگ اور چولہے میں جل جاتا ہے، ان کا جواب کچھ اور ہے۔ پہلے میں بغضی کی بات پیش کر دوں۔ بےایمانین کہتے ہیں حضرت معاویہ کے دور ملوکیت تھی، فلاں تھا، غلط کاری تھی، یہ تھا، وہ تھا۔ اے بے وقوفو، اگر حضرت معاویہ کا دور غلط تھا اس لیے خلافت راشدہ نہیں ہے تو بتاؤ غلط بندے کا ساتھ دینے والا کون ہوتا؟ بولیے بولیے، غلط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ بولتے نہیں ہیں۔ ہم موجودہ حکمرانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، جو ان کا ساتھ دے گا ہم اس مولوی کو کیا کہیں گے؟ اسے بھی وہی کہیں گے تو بھی وہی ہے۔ 2 نمبر کا ساتھ دینے والا 3 نمبر ہے، 2 نمبر سے بھی ایک آ گیا ہے۔ اجی غلط کار کا ساتھ دینے والا غلط کار ہوتا ہے۔ اگر بات یہی ہے کہ حضرت معاویہ غلط ہے تو اعتراض تیرے اوپر میرے اوپر بعد میں آئے گا۔ پہلے اعتراض امام حسن و امام حسین جنت کے شہزادوں پر آئے گا، جنت کے مالکوں پر آئے گا۔ ہاں اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ میرے پاک پیغمبر نے جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا، ان پہ آئے گا۔ کیوں؟ صحیح بخاری کتاب الاحکام جلد نمبر 2 رسالت میں آپ کا فرمان موجود ہے۔ حضرت ابو بکر نفیع ابن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضور پاک علیہ السلام کے صحابی بتاتے ہیں فیض الحسن فی جنبہ، حضور پاک منبر پر تھے، امام حسن بچپن میں تھے، امام حسن کی عمر بہت چھوٹی تھی، رسالت میں آپ نے گود میں بٹھا رکھا تھا۔ فالتفت الی الناس و الی الحسن مرہ، حضور پاک ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع کو دیکھتے، ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے، اور پھر فرمایا لوگو ان بنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، لوگوں ایک وقت آئے گا خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور میرا یہ بیٹا حسن سید سردار بن کے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور وہ وقت آیا جب لایا گیا حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو، پھر امام حسن نے صلح کرا کے بھائی چارہ قائم فرما دیا۔ تو امام حسن نے صلح کی بلکہ اپنی خلافت کو ان کے حوالے فرمایا۔ اور اللہ کے لیے کوئی چیز دو تو اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے رب۔ امام مہدی آخر زمانہ میں پیدا ہو کر آئیں گے، امام مہدی کی والدہ حسینیہ ہوگی، والد حسنی ہوگا۔ کیوں؟ امام حسن نے خلافت امت کے اتحاد کی خاطر، اتحاد ملت کا شیرازہ برباد نہ ہو، قربان کر دی تھی۔ اللہ امام حسن کی اولاد کو امام مہدی کی صورت میں پوری دنیا کی خلافت سے نوازے گا۔ انہو من ولد الحسن، یہ سنن نبی داؤد میں حضرت علی کی حدیث موجود ہے۔ تو میرے دوستو، تو اگر حضرت معاویہ کی خلافت غلط ہے اور تم اس پہ اعتراضات کی بات کرتے ہو، بول تو امام حسن کو کیا کہے، بتا امام حسین کو کیا کہے۔ میری نہیں، میرے مخالفین بھی مانتے ہیں۔ ابن اربلی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کی 2 جلد میں کہتا ہے امام حسن و امام حسین گئے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی۔ بات تو وہ ہے جسے دشمن بھی مان جائے۔ جب امام حسن صلح کر رہے ہیں، اگر حضرت معاویہ غلط، بتا پھر امام حسن کو کیا کہے گا۔
غلط کا ساتھ دینے والا تو اس سے بڑھ کے غلط ہے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے تیرے پیٹ میں مروڑ ہے تو اہل بیت پر بھونکنا چاہتا ہے, تیرے پیٹ میں درد ہے تو اہل بیت پہ اعتراض کرنا چاہتا ہے, تیرے اندر شیطانیت گھسی ہے, تو پیغمبر کے ان شہزادوں پر بولنا چاہتا تھا لیکن تو ان پہ نہیں بولا, تو در پردہ حضرت معاویہ کے خلاف بولا تاکہ حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ غلط ثابت کر, پھر کل دنیا کہہ سکے کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ غلط تھے تو امام حسن نے ساتھ دے کے غلطی کی تو اعتراض اہل بیت اور پیغمبر کے گھرانے پہ آئے. لیکن یاد رکھنا چور چور ہوتا ہے, چور کو چوکیدار جانتا ہے. وہ کہتے ہیں نا چور کی مونچھ میں تینگا, کہتے نہیں کہتے, کیوں پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتے ہو, کیوں داڑھی کا ذکر کرتے ہو, وہ بات کرو نا جو کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تینگا, میں کہتا ہوں چور کی مونچھ میں تینگا. پیغمبر کی سنت کی ضروری مخالفت کر لی, ہوں جواب ستھرا انہوں کو مل گیا جو پیغمبر کی سنت پہ بولنا چاہتے ہیں. تو بھائی یہ چور کی مونچھ میں تینگ کا اصل مسئلہ کچھ اور ہے تیرے لیے, تو کہتا کچھ اور ہے. در پردہ حضرت امام حسن کے خلاف بولنا چاہتا ہے لیکن حضرت معاویہ پہ بول پڑا. تو لہٰذا بیٹا حضرت معاویہ کی خلافت اس باتوں سے غلط نہیں ہوتی, اہل بیت ان کی پشت پر موجود ہے. یہ تو میں نے ان کا قلع کما کیا جو بغض کا ذہن رکھتے ہیں. او اسلامی ذہن کیا ہے کہ وہ خلافت راشدہ اور یہ خلافت عادلہ, وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی آیت جو میں نے قرآن کریم سے پڑھی ہے, سورۃ نور. رب کریم فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے جو مہاجرین ہیں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کہ پیغمبر کے مہاجرین صحابہ سے میرا وعدہ ہے میں انہیں خلافت راشدہ عطا فرماؤں گا. سنو سنو, حضرت ابو بکر مہاجر, حضرت عمر مہاجر, حضرت عثمان مہاجر, حضرت علی مہاجر, امام حسن اولاد مہاجرین, ان کی خلافت خلافت راشدہ اس آیت کی وجہ سے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد ایمان لائے, ہجرت کے بعد پیغمبر کے صحابی بنے, وہ مہاجرین میں شامل نہیں ہیں, اس لیے ان کی خلافت خلافت عادلہ, ان کی راشدہ بمانا ہدایت یافتہ, ان کی عادلہ بمانا انصاف اور عدل والی, وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. وجہ صرف ہجرت کرنے اور نہ کرنے کے شرف کا فرق ہے. فرق صرف یہ ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن مہاجرین کے لیے آیت اتری تھی, ورنہ خلافت تو سب کی ہے, کوئی خلافت راشدہ ہے کوئی خلافت عادلہ ہے. تو اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد, اور آخری 6 مہینے امام حسن رضی اللہ عنہ کی یہ خلافت راشدہ 30 سال پورا ہوا. بعد میں حضرت معاویہ کی خلافت خلافت عادلہ. لیکن ذہن میں رکھنا, شاید تمہیں کوئی کہے پھر یزید کی خلافت, ہمارا یزید سے کوئی واسطہ نہیں. یزید کی خلافت و حکومت غاصبہ ہے, غاصبہ ہے. ہم اس کی خلافت کو خلافت عادلہ نہیں کہتے, اس کی حکمرانی کو جائز نہیں کہتے. شاید کوئی یوں رہا اور مجھے کہ مولانا یہ خلیفت حضرت معاویہ نے بنایا تھا, تو اس کو بھی اسلامی اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب کسی کو ولی عہد نامزد کیا جاتا ہے تو وہ خلیفہ نہیں بن جاتا, وہ صرف اس کی حیثیت ایک مجوزہ کنندہ کی ہوتی ہے, تجویز کنندہ کی ہوتی ہے کہ ارادہ ہے اسے بنا دو. ارباب حل و عقد جو اجلہ لوگ پارلیمنٹ اور شورا اور بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں, اگر وہ اس کی تائید کر دے تو خلیفہ بنتا ہے, ورنہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں رہتی. یزید کو ریکمینڈ کیا گیا تھا, ایک تجویز پیش کی گئی تھی, اور یزید کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا اعتراض یزید کی خلافت کو غاصبہ بنا دیتا ہے. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اور اگر یزید کی غلطیاں ہیں اور یقیناً ہیں تو اس کے ذمہ دار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے. میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا کنان بیٹا کافر تھا, رب نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, یہ دیندار نہیں ہے, یہ آپ کا متبع نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی غلطی حضرت نوح پر آئے گی,
قطعاً نہیں آئے گا. تو یزید کی غلطیاں حضرت معاویہ پر کیوں آئیں گی؟ اور سنو، پیغمبر کی اہل بیت نے، امام حسن و امام حسین نے حضرت معاویہ کو حق سمجھا، اس کی تائید کی، اس کا ساتھ دیا، اور یزید کو غلط سمجھا، اس کے ساتھ جنگ کی اور شہادت پا لی. حضرت حسین کی شہادت یہ بات بتا رہی ہے کہ یقین مانیے عزتوں کے لیے حکومت نہیں، شہادتوں کے تاج ہوا کرتے. آج یزید نام کے لینے کے لیے تیار ہے اس کا، اور حسین حسین ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یزید تھا، حسین ہے، حسین رہے گا. تو بھائی میری بات کا مطلب کیا تھا؟ خلافت راشدہ، خلافت عادلہ، فرق ذہن میں آ گیا؟